موویز کی کیونکہ بات ہو رہی ہے تو میں یہاں پہ ایک ریگریٹ شو کرنا چاہوں گا بہت زیادہ کہ انفارچونیٹلی ہمارے مسلمانوں نے، ہم لوگوں نے اپنی تاریخ کو، مسلمانوں کی تاریخ کو، پاکستان کی تاریخ کو ہم ان کو پروجیکٹ کر ہی نہیں سکے اپنی نوجوان نسل کے آگے. جو دیندار لوگ ہو جاتے ہیں، جن کے اندر ایک دین کا جذبہ ہوتا ہے، محنت کرنا چاہتے ہیں، وہ اسی ٹینشن میں پھنسے رہتے ہیں کہ وہ ہم یہ چیز دکھائیں گے تو کیا حلال ہے، کیا حرام ہے، کیا باؤنڈری ہے، اور وہ اسی کنفیوژن میں رہیں گے. وہ تو جا کے کسی اگر عالم دین سے بھی پتہ کریں گے تو عالم دین بھی کہیں گے بالکل قطعاً اس کی اجازت نہیں ہے سوائے یہ کہ دین کی تشہیر کے لیے. ایک بہت بڑا طبقہ ابھی بھی کہتا ہے کہ کیمرہ تو بالکل ہی غلط ہے، لیکن زیادہ کہیں گے کہ نہیں بھئی دین کی تشہیر کے علاوہ نہیں. لیکن نیوز چینل پھر بھی سارے دیکھ رہے ہوتے ہیں، علماء بھی دیکھ رہے ہوتے ہیں، عالم دین بھی دیکھ رہے ہوتے ہیں، رائٹ، ٹاک شوز میں بھی آ رہے ہوتے ہیں. تو وہ ایک ہم نے نا ایک عجیب سا اپنے آپ کو نا جامد کر کے رکھ دیا ہے. اب میدان کھلا کس کے آگے ہے؟ ان کے آگے کھلا ہوا ہے جو کہ یہ جو کیا ڈرامہ آ رہا ہے، تیرے بن ڈرامہ آ گیا جی. پہلے میں نے اس طرح ذکر کیا ہوا تھا کہ پہلے زمانے کے اندر یہ ان نون ڈارکنس آف دی ماڈرن ورلڈ، پہلے زمانے سے مطلب یہ ہے کہ 90s کی میں بات کر رہا ہوں، اپنے بچپن کی بات کر رہا ہوں میں، اس دور کی یا اس سے بھی پہلے اس دور کے سارے ڈرامے اور ساری موویز جو ہوتی تھی نا وہ یہ ہوتی تھی کہ لڑکا ہے لڑکی ہے، دونوں کو ایک دوسرے سے پیار ہو جاتا ہے، دے فال ان لو، اور آگے وہ سب کچھ ایوری تھنگ روٹیٹس کہ بس وہ شادی کرنا چاہ رہے ہیں، معاشرہ ان کو شادی نہیں کرنے دے رہا، اور ولن جو ہے وہ لڑکی کا باپ ہے سب سے بڑا ولن، اور وہی بس مطلب کہ سب کچھ وہ اس کے اگر ریوالو کر رہا ہے، اور اینڈ میں جا کے وہ کیا کرتے ہیں، ان کی شادی ہو جاتی ہے، ہیپی اینڈنگ. سیڈ اینڈنگ بھی ہوگی، ان دونوں نے خودکشی کر لی. تو دونوں صورتوں کے اندر جو کلچر اور وہ چیز دکھا رہے تھے نا وہ بہت خلاف تھی. گھر سے بھاگ کے شادی کر لینا، ماں باپ کو پوچھنا نہ ماں باپ کی عزت کا پتہ کرنا، نہ اسلام کے اندر جو احکامات ہیں کسی طرح کے بھی کہ بھئی محرم کتنا ضروری ہوتا ہے کہ آپ کی شادی کے اندر اس کے بغیر وہ شادی نہیں ہوتی، وہ زنا ہوتا ہے. وہ اس کے اوپر حدیث اور باقی جو موضوعات ہیں وہ کبھی میں دوبارہ ایکسپلین کر دوں گا ڈیٹیل میں. میرے لیکچر سیریز ہے موجود ہے جس کے اندر شادی اور اس سے متعلق میں نے ٹاپکس ڈسکس کیے ہیں حدیث کی روشنی میں. دوسری طرف خودکشی کا تو کوئی جواز ہی نہیں پیدا ہوتا اسلام کے اندر، کہیں سے بھی نہیں پیدا ہوتا. دیر از نو جسٹیفیکیشن خودکشی کرنے کا. اس طرح کے موضوع ہوتے تھے. پھر یہ پچھلے کوئی 10 سے 15 سال پہلے کے ڈراماز جو تھے نا انہوں نے ٹاپک چینج کیا. لڑکا یا لڑکی آلریڈی میرڈ لیکن شادی شدہ فیملی کے اندر نا وہ اس کے ایک دوسرے کے ساتھ پھنس گئے ہیں، وہ انڈرسٹینڈ نہیں کر رہے، یہ نہیں ہو رہے، اور آؤٹ سائڈ میرج لوگ سمپتھی شو کر رہے ہیں. تو فوکس کہاں چلا گیا؟ ایکسٹرا میریٹل افیئرس کی طرف فوکس چلا گیا. شادی شدہ ہوتے ہوئے کسی اور کو پسند کریں، شادی اس سے پسند وہ ہے. ساری مووی یہاں پہ چل رہی ہے. تو ظاہر بات ہے اگلی نسلوں نے وہی میسج لے کے بڑے ہونا تھا. اور اب کیا مسائل پیدا ہونا شروع ہو گئے ہیں؟ شادی ہی نہیں کرنی، کیریئر بنانا ہے ہم نے، وہ والے مسائل چل رہے ہیں. ٹھیک ہے، یا جس طرح جو میں نے ڈرامے کا نام لیا تیرے بن، اب ڈرامہ تو میں نے نہیں دیکھا ہوا لیکن پیچھے ہی پڑ گیا. بھائی ٹویٹر کے اندر ہر پوسٹ اس کے اوپر آ رہی ہے، ہر پوسٹ اس کے اوپر آ رہی ہے. بھئی ہے کیا، پڑھو تو صحیح. تو اس کے اندر انہوں نے میریٹل ریپ کا ٹاپک جو ہے نا چھیڑ دیا ہے کہ جی وہ آلریڈی میاں بیوی ہیں لیکن اس نے بس اپنی بیوی کے ساتھ زبردستی کر لی ہے، تو میریٹل ریپ کا ٹاپک چھڑ گیا. آپ دیکھیں تو صحیح کہ ہم نے اپنا میدان کن لوگوں کے لیے خالی چھوڑا ہوا ہے. یہ موضوعات ڈسکس ہو رہے ہوں گے اور یہی موضوع چلتا رہے گا تو معاشرہ ڈیولپ ہوگا، رائٹ. انفارچونیٹلی ہم نے اپنی تاریخ کے اوپر موویز بنائی نہیں ہیں. آپ ٹرکی کو تو دیکھیں ذرا، ٹرکش ڈرامہ ارطغرل کیا ریکارڈ بریک کیے ہیں اس نے. پھر اس کے ساتھ سیریز چلنا شروع ہو گئی، عثمان سیریز، اور لائک وائز آگے سیریز چل رہی ہے. پھر انہوں نے پرانے جو ڈرامے بنائے تھے ان کو ریڈو کر رہے ہیں کہ نہیں ہم اسلام کے پوائنٹ آف ویو سے ہمیں ڈرامے بنانے ہیں. عبدالحمید ڈرامہ کیا زبردست ڈرامہ ہے. وہ ان کا وہ پوئٹ تھا جس کے اوپر یہ جو بخیر میں رائے عشق شاید ٹرانسلیٹ ہوا تھا ڈرامہ، ان کا پوئٹ تھا یونس جو تھا، وہ ان کا ایک پوئٹ ہوا کرتا تھا، صوفی درویش پوئٹ تھا. اس کے اوپر انہوں نے وہ مووی بنائی تھی جو عمران خان کے دور میں وہ ڈبنگ ہو کے آئی تھی. وہ تو کس طرح سے، اور یہ میں نے بات ملٹیپل ٹائمز بولی ہے کہ کتنی کتابوں کے، کتنے دروس کے، کتنے لیکچرز کے، گیدرنگز کے، یوتھ کلبز کے، سمر کیمپس کے، کسی چیز کا کوئی آؤٹ پٹ وہ نہیں نکلے گا جو ارطغرل ڈرامے نے آؤٹ پٹ نکال دیا تھا. لیکن ہم نے اپنی تاریخ کے اوپر ڈرامے بنائی نہیں. 28 مئی گزری ہے ابھی، کوئی ہم نے کیوں نہیں آج تک کوئی ڈرامہ مووی بنائی ہے 28 مئی کے اوپر؟
پاکستان کے حالات کیا تھے جب ہم نے یہ فیصلہ کیا تھا؟ ہم نے بنائی نہیں ہے. ہم نے 1947 کے اوپر کیا بنایا ہے؟ آپ دیکھیں, آپ کو جو میری ایج کے آس پاس کم سے کم چند سال چھوٹا کر لیں اور باقی سارے بڑی میری عمر سے جتنے بھی ہیں, تو جو کوئی بھی اپنے کم سے کم مڈ 30s سے اوپر ہوگا ان کو یاد ہوگا کہ بچپن کے اندر ایک ڈرامہ آیا تھا پی ٹی وی کے اندر, جنا سے قائد. کتنی اچھی ایفرٹ تھی وہ, کتنی اچھی ایفرٹ تھی, اور ڈسپائٹ دا فیکٹ کہ اور کتنے ڈرامے لگا کرتے تھے, لیکن اس نے کتنا ہم سب کو گیلونائز اور کس قدر اٹریکٹ کیا تھا کہ باقاعدہ بیٹھ کے وہ ڈرامہ دیکھا کرتے تھے وہ. پھر اس کے بعد 98 کے اندر 97 کے اندر پاکستان کو 50 سال ہوئے تھے, تو 98 کے اندر مووی آئی تھی جنا, لیکن ہم نے اس کے بعد بنایا ہی کیا ہے؟ اچھا آگے چلتے ہیں. ہم نے علامہ اقبال کے اوپر آج تک کچھ بنایا؟ ہم نے سر سید احمد خان کے اوپر کچھ بنایا آج تک؟ میں نے اپنے بچوں کو وہ بالی ووڈ کی مووی دکھائی تھی جو میں خبر 2005 میں آئی تھی, منگل پانڈے عامر خان کی, جو 1857 کی 1857 کی جو جنگ آزادی ہے اس کے اوپر وہ تھی, اور میں اس کو بچوں کو پرسپیکٹو ساتھ سے دیے جا رہا تھا, سمجھایا جاتا. پہلے میں نے مووی بنا کے ایڈٹ کیا, کٹ کیا, اس میں سے گانے شانے سارے نکالے ہیں, پھر بچوں کو دکھایا تھا, وہ مووی دکھائی تھی. تو اینی وے ہم نے تاریخ کے اوپر اپنی بنائی کون سی مووی ہے لٹرلی؟ ابھی ایک مووی آئی ہے جو کامران شاہد ہیں, جو پرانے ایکٹر ہوا کرتے تھے, شاہد ان کے بیٹے جو ٹی وی اینکر ہیں اب دنیا نیوز کے, انہوں نے مووی بنائی ہے 1971 کے اوپر, ہوئے تم اجنبی یا اس طرح کر کے کوئی ٹائٹل ہے اس کا. تو مووی تو نہیں دیکھی اس کو انہوں نے کہا کہ میں نے رومانٹک سٹوری ایڈ کی ہے 1971 کے واقعات کو کرنے کے لیے. تو اس کے ریویوز البتہ پڑھے تھے میں نے, تو اس کو کافی کرپ کیا گیا ہے, اور ریویوز پڑھ کے تو مجھے بھی یہ لگا کہ یہ تو عجیب بات کی ہے کہ باقی کریکٹر شو کر رہے ہیں 1971 کو پولیٹیکلی جاری بات ہے شو کر رہے ہیں, جنگ دکھائی ہے, سب کچھ دکھایا ہے, یا خان ہی نہیں ہے پوری مووی میں. مین بندہ جس کے اوپر سب سے بڑا گناہ آتا ہے 1971 کا, وہ ہے ہی نہیں, اس کو شو ہی نہیں کیا اسے. چلیں جو بھی ہے نا, بہرحال پھر بھی یہ ایک ایسی مووی تھی کہ جس کو انہوں نے بنا کے دکھا دیا, اور وہ ٹاپک تھا جو 71 کا ٹاپک ہم کبھی ڈسکس نہیں کرتے اپنے یوتھ کے ساتھ, اپنے لوگوں کے ساتھ. ہم کبھی بھی 71 کا ٹاپک ڈسکس نہیں کرتے, ہم پردہ پوشی کرتے ہیں, چھپاتے ہیں ہم بات کو, حقیقت کو. جب تک احساس نہیں ہوگا نا غلطی کا, آپ کبھی ٹھیک نہیں ہو سکتے. جب تک پتہ نہیں ہوگا کہ ہم سے غلطی ہوئی تھی, ہم ٹھیک نہیں ہو سکتے. انڈیا نے, مجھے یاد ہے 2000 یا تو 90s لیٹ 90s میں یا 2001 2002 کی بات ہوگی, اس ٹائم کے اندر ایک کارگل کے اوپر انہوں نے مووی بنائی تھی, رتک روشن کی مووی تھی, کارگل کے اوپر بنائی تھی انہوں نے. تو ہم کیا کرتے ہیں, یا انہوں نے ایک مووی بنائی تھی, آپ لوگوں کو 90s میں یاد ہوگا, بارڈر مووی بنائی تھی ایک, پاکستان میں بین ہو گئی تھی, میں نے نہیں دیکھی ہوئی مووی والی, لیکن پاکستان میں بین ہو گئی تھی کہ جنگ کے اوپر بنائی ہے. بھائی ہم کیوں نہیں موویز بنا رہے ہیں؟ واٹ ایور, کوئی بھی اسٹوری نہیں, ضروری نہیں کہ جنگ اور انڈیا کے خلاف ہو. ہمارے اتنے واقعات ایگزسٹ کرتے ہیں, ہماری اتنی تاریخ ہے. آپ کو پتہ ہے انڈیا نے پاکستان کے ایٹامک بام کے اوپر ڈاکٹر عبد القدیر خان کے اوپر مووی بنائی ہے. مجھے ان ایکٹر کا نام یاد نہیں ہے, بالی ووڈ کے ایکٹر ہیں کہ 90s کے اندر نا اکثر باپ کا رول, وہ جو ولن والا رول ہوتا تھا نا, وہ ادا کیا ہوا ہے انہوں نے. جو گاندھی مووی آئی تھی 80s کے اندر جو بہت مشہور ہوئی تھی, اس کے اندر بھی وہ رول شو کیا ہوا انہوں نے. ایکٹر کا نام مجھے یاد نہیں ہے, لیکن مشہور کریکٹر ہے, وہ انہوں نے شو کیا ہوا ہے ڈاکٹر اے کیو خان. اب ذرا امیجن کر کے دیکھیں آپ, چارلی ولسنز وار آئی تھی 2007 کے اندر, اس کے اندر انہوں نے ٹام ہینکس کو شو کیا تھا. چارلی ولسن وہ بندہ ہی تھا, ایکچوئل جو تھا نا کانگریس مین جو تھا وہ وہی تھا. ضیاء الحق اس کے اندر انہوں نے شو کیا ہوا ہے. جو ایکٹر ہے انڈیا کا, اوم کیا نام ہے اس کا, اوم پوری نام ہے شاید, فوت ہو گئے جو بھی کچھ عرصہ پہلے, پاکستانی مووی میں بھی آئے ہوئے ایکٹر ان لا میں, تو وہ ضیاء الحق بنائے ہوئے تھے انہوں نے. ہم اپنی موویز کیوں نہیں بنا رہے؟ ضروری نہیں کہ پولیٹیکل ہو, ملٹری بھی ہو سکتی ہے, اینی تھنگ ہو سکتی ہے, کچھ بھی ہو سکتی ہے. زیادہ سے زیادہ اگر ہم جاتے ہیں تو ہم کس طرف چلے جاتے ہیں, وہ ISPR بنا لیتے ہیں مووی. وہ ساری بات ہے, وہ تو پروپیگنڈا مووی ہوتی ہے. میں نے کبھی, مجھے سنہرے دن واحد ڈرامہ تھا جو میں نے بچپن میں انجوائے کیا تھا, اور تھوڑا بہت الفا برادر چل رہی, لیکن اس کے بعد سے ISPR اسپانسرڈ چیزیں میں نہیں دیکھتا. پاکستان سے, پاکستان کی آرمی سے پیار ہے بہت, لیکن یہ جو اس طرح کے ہوتے ہیں نا ڈراماز, اور یہ اسپانسرڈ والے جو ہوں گے, وہ میں وہ نہیں دیکھتا ڈرامہ, ان کو میں پسند بھی نہیں کرتا ان ڈراموں کو.
دیکھنا. تو وہ زیادہ بنائیں گے وہ ٹوٹلی ایک ہی طرف بات کو فیس کیا ہوتا ہے انہوں نے. تو اتنے ہماری سٹوریز ہیں, انفارچونیٹلی ہم اپنی تاریخ سے غافل ہیں. تو ابھی جو میں بات کر رہا تھا تھوڑی دیر آج ہم بات کر رہے تھے وہ جو مووی کے اوپر پوپس ایکسورسسٹ کی, اس میں نے اسپینش انکوزیشن کا ذکر کیا تھا. کہاں کوئی سوال پیدا ہوتا ہے کہ ہم لوگ مسلم اسپین کے اوپر مووی بنائیں گے. بھئی ایسی مووی بنے گی تو آپ دیکھیں کہ اس میں ایکٹرز کے علاوہ, مووی کی کاسٹ کے علاوہ آپ دیکھیں کہ کس قدر ہسٹری آئے گی. ایسی مووی بنانے کے لیے رائٹر ایم ہی بیٹھ جائے گا. ہمارے کتنے زیادہ ہسٹورینز ہیں نا, ان کی جو لکھی ہوئی کتابیں, ان کے لیکچرز, یا آپ کو کنسلٹ کرنا پڑے گا. کم از کم جا کے آپ کتنے ہر بڑی یونیورسٹی کے جو ہسٹورینز ہیں نا ان کو جمع کریں گے, بھائی میں بنانا چاہ رہا ہوں ہسٹوریکلی ایکوریٹ مووی بنانا چاہ رہا ہوں. تو آپ لوگ سارے اپنے نا بتائیں یہ ٹاپکس ہیں, مووی یہ بنا, ٹھیک ہے ڈراماٹائز کریں گے اسے, لیکن ہسٹری کے خلاف نہ جائے وہ. جس طرح ارطغرل مووی کے شروع کے اندر آتا ہے کہ یہ انسپریشنل ہے ہماری اس سے, تو اس میں انہوں نے بہت سارے کریکٹرز ایڈ کیے ہیں, ڈائلاگز اور سب کچھ ایڈ ہوا ہے, لیکن اوور آل جو ہے وہ ہسٹری کے ساتھ کلیش نہیں کر رہا ہوا, یعنی کہ زمانے وہی ٹھیک دکھائے ہیں. اور میں نے آپ کو کانسٹینٹینوپل والے میں دکھایا تھا کہ میری اپنی ساری اسٹڈی میں نا پوری مووی میں صرف ایک واقعہ جو تھا وہ مجھے لگا تھا کہ ہاں یہاں پہ تھوڑا حصہ ہسٹورک وہ ہے. وہ یہ تھا کہ میرے اپنی اسٹڈی کے مطابق ابن عربی کی ڈیتھ پہلے ہوئی تھی, اور اودے خان جو منگولز کا کنگ تھا, بادشاہ تھا, بیٹا تھا چنگیز خان کا, وہ بعد میں فوت ہوا تھا. مووی میں انہوں نے ان دونوں کا وائس ورثہ دکھایا. لیکن ادروائز یہ ہے کہ دیکھیں اگر اس طرح کر کے موویز بننی شروع ہو جائیں, ابھی ہماری جو ہسٹری پڑھ لیتے ہیں لوگ, یونیورسٹی سے پڑھتے ہیں, ان کا کیا کام ہوتا ہے پڑھنے کے بعد؟ ماسٹرز کر لیے, پی ایچ ڈی کر لی, کیا کام ہوگا ان کا اس کے بعد؟ کسی کالج یونیورسٹی میں جاب ڈھونڈنا شروع ہو جاتے ہیں, پڑھانے کی جاب. بہت بیچارے ہوں گے جو کوئی رائٹر بن جائیں گے, کہیں تھوڑا لکھ رہے ہیں, اسے کیا کما لیتے ہیں, ان کی وقت ہی کیا ہوتی ہے. اگر ہمارے ہاں اس طرح کا انٹرسٹ ڈیولپ ہو, ہسٹورینز کی کتنی وقت ہو جائے کہ بھئی آپ فائنڈ آؤٹ کر کے ہمیں بتائیں. اور اب تو زمانہ کتنا آگے چلا گیا نا, یہ وہ 80s 90s والا دور تھوڑی ہے. اب تو انٹرنیشنل مووی ہماری ہٹ ہو سکتی ہے, آپ نے صرف سب ٹائٹلز ملٹیپل لینگویجز کے اندر دینے ہیں. اردو کے اندر انٹرنیشنل موویز ریلیز کریں آپ, اتنا بڑا وینیو ہے ہمارے پاس اویلیبل. تو انفارچونیٹ بات ہے کہ ہم اس طرف نہیں گئے. جو ہمارا دوسرا پروجیکٹ جس کے اندر بہت شوق اور لگن کے ساتھ لگے ہوئے ہم لوگ, وہ ہے جو فلیش بیک زندگی. اس کے اندر کیا ہے, ریئل لائف سٹوریز کو ہم کیپچر کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. تو جب آپ وہ ان میں سے کوئی بھی آپ ایپیسوڈ دیکھیں نا, کوئی بھی ایپیسوڈ دیکھیں, آپ کو ایک دم سے نا ایک آپ کے نا روشنی جاگتی ہے آپ کے ذہن کے اندر. اور امیجن کر کے دیکھیں کہ وہ جو ساری باتیں کر رہے ہوتے ہیں نا لوگ, اپنے طور کو امیجن کر رہے ہیں, 50s کے اندر اسکول کی بات ہو رہی ہے, 70s کے اندر یہ ہوا تھا, فلانا یہ ہوتا تھا. ان سب چیزوں کو اگر آپ ایک مووی اور ڈرامے کے اندر بنا سکیں اور اس کو پریزنٹ کر سکیں, فیکٹ بیسڈ لوگ اپنے بتا رہے ہیں, اس کو ڈرامے کی شکل میں لے آئیں, لیکن ایک کم از کم کوئی چیز ہو جو آپ کو نا اجاگر کرے. ایک چیز جو بات ہسٹورک ہوتی ہے نا ہماری, اس میں ایک مسٹیک ہم ہمیشہ کرتے ہیں, وہ یہ کرتے ہیں کہ اگر ہم نے جناح یا اقبال یا کسی بھی اور اپنے نیشنل ہیرو کے اوپر مووی بنانی ہوگی, ہم ان کو شو کرنا چاہتے ہیں کہ وہ فرشتے تھے سارے کے سارے, اور ان کا وہ ورژن آف ہسٹری پیش کرنا چاہتے ہیں جو بالکل پاک صاف ہے نا, کسی طرح سے کوئی اعتراض نہ ہو ان کے اوپر. ان کو ہیومن نہیں شو کرتے, مطلب کہ وہ ان کی زندگی کے ہر طرح کے ایسپیکٹس تھے ان کے. آپ ان کی تمام زندگی کے جو ایسپیکٹس ہیں ان کو ہیومن, ان کو انسان شو کریں کہ وہ جس طرح انسان تھے. جب تک آپ ان کو انسان نہیں شو کریں گے نا, تب تک اپنے ساتھ میں کیسے ریلیٹ کر سکتا ہوں؟ وہ تو میں کہوں گا بھئی وہ تو تھے ہی سپر ہیومن, ان سے تو آج تک یہ نہیں ہوا تھا, مجھ سے تو ہر روز یہ ہو رہا ہوتا ہے. تو اس لیے ہمارے اندر نا ایک پرابلم جو ڈی جنریشن ہوئی ہے نا, وہ ہے ایکسیپٹنس بہت خراب ہو گئی ہماری. ہم ایکسیپٹ نہیں کرتے اپنے ورژن کے علاوہ یا آفیشیل ورژن کے علاوہ کوئی اور ورژن, جبکہ یہ دس از آل پارٹ آف ہسٹری. یہ ہسٹری کے سبجیکٹس کا حصہ ہوتا ہے یہ والا, کہ آپ کا کسی بات کے اوپر اختلاف ہو, کسی نہ کسی بات کے اوپر آپ کی دو رائے ہو. لوگ اتنا گھبرا رہے ہوتے ہیں اس موضوع کے اوپر بات ڈسکس کرنے کے لیے کہ جی جناح نے, مثال کے طور پہ ایک وہ ٹاپک ہے یہ والا کہ جی قائد اعظم جو تھے وہ اس بات کے اوپر وہ تھے کہ اتنے کانفیڈنٹ نہیں تھے کہ پاکستان بن جائے گا, تو انہوں نے انڈیا کے اندر ایک پراپرٹی بھی لے کے رکھی ہوئی تھی, اس کو ٹائملی ڈسپوز آف نہیں کر سکے.
بات کو دبانے کی بجائے آپ اس کے ساتھ کاؤنٹر آرگیومنٹ کریں اس کے ساتھ. اور اگر قائد اعظم نے ایک پراپرٹی رکھی بھی رہی وہاں پہ تو کیا فرق پڑ گیا اس چیز سے, یعنی کہ ایکسیپٹ کر لیں اس بات کو کہ ٹھیک ہے کیا ہو گیا اگر قائد اعظم کی ایک پراپرٹی وہاں پہ رہ گئی تھی. لائک وائز اقبال کی لائف کے اندر اگر کوئی اونچ نیچ والی باتیں ہیں تو اس کو ایکسیپٹنس ہونی چاہیے ہمارے اندر. ہمارے جتنے بھی نیشنل ہیروز ہیں گزرے ہوئے ہیں اس کے اندر ایکسیپٹنس ہونی چاہیے. ایک چیز نا یہ بھی ہم ذہنوں سے نکال دیں, کوئی ملی نغمہ کوئی گانا کوئی چیز آتی ہے نا تو ہم اپنے جو ہیروز شو کرتے ہیں نا وہ ہم کیا شو کرتے ہیں, وہ ہمارے ہیروز جنہوں نے نشان حیدر حاصل کیا یا ایک کچھ لیسن نمبر پہ آ جائیں ان میں سے جنہوں نے شہادت دی. ساتھ ہی ہم کرکٹ کے اوپر آ جائیں گے اور ساتھ ہی زیادہ زیادہ کوئی ایک آدھ جو ہے نا وہ ماؤنٹینئر کوئی ہوگا اس طرح کر کے, یعنی کہ کہنے کا مطلب ہے اسپورٹس کے اوپر ہم فوکس کر رہے ہیں. بھائی ہمارے جنہوں نے جو ہمارے سائنٹسٹ رہے ہوئے اتنے زیادہ ہمارے اپنے پاکستان کے اندر, رائٹ, پاکستان کی اتنی انٹرسٹنگ سٹوری ہے, آپ کسی ملک کی اتنی انٹرسٹنگ سٹوری نہیں ہے نیوکلیر ویپنز گین کرنے کی جتنی ہماری ہے. بھائی وہ ملک جس کے اندر پیسہ نہیں ہے, وہ ملک جس کے اندر سیکریسی اتنی بری ہے, وہ ملک جس کے سیاستدان اتنے نالائق گئے گزرے ہیں, وہ ملک جہاں پہ فوج پروفیشنل کم اور پولیٹکس میں زیادہ انوالو ہوئی بھی ہے, اور وہ اس طرح جرنلسٹ بکنے والے بھی ہوں گے اور ہر طرح کے لوگ ہوں گے. یعنی کہ آؤٹ آف آل دیز تھنگس پاکستان نے نیوکلیر ویپن حاصل کر لی. ان سائنٹسٹ کا ذکر ہی نہیں ہم لوگ کر رہے ہوتے ہیں جنہوں نے اتنا کچھ اچیو کیا. ادیب ہو کیا ہے ہی نہیں ہمارے پاس کوئی بھی, جن لوگوں نے اتنا کچھ لٹریچر اور اس کے لیے کیا انہوں نے, رائٹ. پھر اسی طرح ہی عبدالستار ایدھی کے اوپر بھائی مووی بنائیں. یہ ڈاکٹر جو ہیں امجد ثاقب, انہوں نے جو اخوت والے ہیں انہوں نے بک لکھی ہے ایک, وہ پرسنالٹیز جو انہوں نے سمجھا کہ بھائی اس بیس کے اوپر انہی پرسنالٹیز کے اوپر مووی بنا لی جائے. آپ سوچیے تو صحیح, یہ بھٹو کا جملہ کیا زبردست جملہ تھا, جو میرے پاس بک بھی ہے انشاءاللہ اس کے اوپر موضوع کریں گے. ایٹنگ گراس, مجھے وہ نام ہی بڑا اچھا لگتا ہے اس کا. گھاس کھا لیں گے ہم لوگ لیکن ہم لوگ اپنے اس عزم سے پیچھے نہیں ہٹیں گے. ہم نے کوئی مووی نہیں بنائی اس کے اوپر, رائٹ. تو ہمارے ایون سیاستدانوں کے اندر بھی ہمارے بڑے ہیرو گزرے ہوئے ہیں. ایسی بات نہیں ہے کہ ہم نے بڑا وہ کیا ہے, ہمارے فارن سروس کے اندر ہمارے بڑے ہیروز گزرے ہوئے ہیں. تو لیکن کیا کہہ سکتے ہیں ہم لوگ کہ ہماری توجہ ہی نہیں ہوتی ہیرو کے اوپر. ہم لوگ سوائے فوج اور سپورٹس مین کے علاوہ ہم کسی کو ہیرو نہیں سمجھتے, کسی کو ہم آگے کوئی نیکسٹ چیز ہی نہیں سمجھتے ہم لوگ. تو بس یہ ایک انفارچونیٹ بات ہے کہ ہمارے اندر ایکسیپٹنس نہیں ہے اور ہمارے اندر کریٹیوٹی ختم ہوتی جا رہی ہے بالکل. انشاءاللہ اگر ہم اس چیز کو کریں گے نا تو دیکھنا ایک تو موٹیویشن کتنی زیادہ آئے گی لوگوں کے اندر, کتنے زیادہ لوگ جو ہیں وہ اس کو مطلب کہ جو ایک ہیروئزم کی بات ہے نا کہ ہمیں ریکگنائز نہیں کیا جاتا, ایک ریکگنیشن نظر آنی شروع ہوگی. وہ لوگ بے شک وہ بندے فوت ہو گئے دنیا سے, لیکن ان کے جو چلڈرن اور گرینڈ چلڈرن ایگزسٹ کر رہے ہوتے ہیں ان کو کوریج ملے ان کو کہ بھئی یہ وہ لوگ تھے جنہوں نے یہ چیز اچیو کی تھی. اور ساتھ ساتھ یہ کہ جو میں ہسٹری کی بات تھوڑی دیر پہلے کر رہا تھا, تو اگر اس طرح کی ڈیمانڈ آتی ہے تو آپ امیجن تو کر کے دیکھیں کہ پھر اس کی ایک صحیح وقت ڈیولپ ہوگی نا, اس چیز کی اس کی ایک صحیح وقت ڈیولپ ہوگی. تو اللہ کرے کہ ہم کوئی پازیٹیو مائنڈ کی طرف, اور یہ جو نوجوان کوئی ان میں سے کوئی بات سن رہا ہو وہ ان چیزوں کو پیشن بنائے اپنا. آج کل کمپیوٹر کی وجہ سے اور کمپیوٹر گرافکس کی وجہ سے نا وہ بہت مہنگے بجٹس کی ضرورت نہیں ہے. کریٹیوٹی کے ساتھ اور کم بجٹ کے ساتھ بھی چیزیں زبردست بن سکتی ہیں. ایون اینیمیشنز بن سکتی ہیں 100%. آپ کو میدانوں میں جا کے ایکچوئل بنانے کی ضرورت نہیں ہے, اسٹارٹ وہاں سے لے کے دیکھ لیں. لیکن اس راستے کو جانے مت دیں, اس چیز کو نا اس کو ضرور ٹیپ کریں, اس اپرچونٹی کو چھوڑیں مت اسے.